اور اللہ والوں کے ساتھ نسبت موت تک اور مرنے کے بعد بھی قائم و دائم رکھے۔ یہ ایک خانقاہی نظام ہے، یہ مریدوں سے پیری چمکانے کا نظام نہیں ہے۔ بازار میں جاؤ دنیا کا سامان ملتا ہے، ان خانقاہ میں آؤ خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ آئے، جس وقت مرہٹوں کے ساتھ کراڑوں کے ساتھ مقابلہ تھا ہندوؤں کے ساتھ، تو اللہ والوں کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ والوں سے دعا لیا کرتے۔ ولی کی نگاہ جو ہے وہ مادی اسباب پر نہیں ہوتی، خدا کی ذات پر ہوتی ہے۔ ان کے آنکھ کے اشارے سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے۔ انہی کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک ایسے لوگ زمین پر اللہ اللہ کرتے رہے دنیا کے نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب ان کی زبانوں سے اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے گا تو اللہ دھرتی کے نظام کو بھی ختم کر دے گا۔ تو حضرت کی خدمت میں دعا لینے کے لیے ہم تعویذ لینے، تعویذ بھی پر حق ہے، اللہ والوں کا لکھا ہوا قرآن کریم ہے۔ اللہ والوں سے دعائیں لیتے ہیں اور دعائیں بھی ادب کے ساتھ۔ جو اللہ والوں کی نظروں میں آ گیا اللہ والے دعا ہی دیتے ہیں۔ دنیا کی غرض و غایت کیا ہے؟ مدارس دینیہ ہے، اشارتاً کنایتاً ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ مدارس ہیں۔ الحمدللہ سلسلہ نقشبند کے زیر سایہ بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعاؤں میں یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہو، جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب دعا قبول نہ ہوتی ہو، پریشانی آ جائے، ہم اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، اور اسی وقت ہماری جیبوں سے نکلتا ہے۔ خوشی میں اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ جب تک تیرے گھر سے کوئی مرے گا نہیں، جنازہ نہیں اٹھے گا، قرآن والوں کے لیے روٹی آئے گی کبھی نہیں۔ امی ابو میں سے کوئی فوت نہیں ہوگا، اس وقت تو قرآن والوں کے لیے جوڑا دے گا کوئی نہیں۔ ہم نے تو قرآن کریم کو لاوارثہ کر دیا۔ قرآن کے وارث تو یہ لوگ ہیں جو آج خانقاہوں میں بیٹھ کر قرآن کی بھی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کی بھی خدمت کر رہے ہیں، وگرنہ دکانیں دنیا کے ساز و سامان سے مکان بھرے پڑے ہیں، قرآن والی دولت ہے کہاں؟ نقشبند کے سالانہ اجتماع میں آنے والوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، اس سال بھی کتنے حضرات حجاج کرام حج کر کے آئے، بیت اللہ کا طواف کر کے آئے، نبی کے روضے پہ حاضری دے کے آئے، مبارکباد دینے کے لیے گئے، کھجور و پانی سے ضیافت کی گئی، ٹوپی تسبیح رومال مسواک دی گئی۔ میرے کہنے پہ کسی حاجی سے جا کے پوچھ لو، مدینہ پاک سے کھجوریں لے کے آیا، زمزم لے کے آیا، تسبیح ٹوپی رومال لے کے آیا، جھولی میں جھانک کے دیکھو آنے والے حاجی روزہ مبارک سے تو نبی کی زندگی بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک سے ہو کے آ گیا، قبر مبارک کی زیارت کی، ایسا جیسے چہرے مبارک کی زیارت کرایا، نبی کا چہرہ دیکھ کے مزاج نہ بدلا، رنگ نہ بدلا، ڈھنگ نہ بدلا۔ اور لوگوں اپنے ایمان کی فکر کر لو، تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار ہے، عرش والا کہنے کو تیار نہیں۔ اتنی بابرکت
جگہ سے ہو کے آ گئے، اتنی مقدس والی جگہ سے ہو کے آ گئے جہاں میرے عزیزوں پرندے کو بھی روزہ انور کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں، اگر مدینے کا کتا تو اسے بھی مدینے کی حدود میں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، نبی کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے والا دنیا سے رخصت ہوا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، دونوں کندھوں پہ زخم کے نشان تھے، پوچھا زخم کوئی پیدائشی ہے یا کوئی رگڑ لگ گئی یا کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی نے مارا؟ اہل خانہ نے کہہ دیا، مریدین نے کہہ دیا، شاگردوں نے کہہ دیا ہمیں اس بارے میں علم نہیں۔ غسل دینے کے بعد کفن دیا گیا، جنازہ مدینے کی گلیوں میں سے اٹھایا گیا، ایک جوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا او لوگوں میں بتاؤں کندھے پہ نشان کیسے؟ جب یہ اپنے گھر سے حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے آیا کرتے، مدینے کی گلیوں میں احتیاط سے قدم رکھا کرتے، گلی کے کنارے پہ چلا کرتے، بیچ گلی میں نہ چلا کرتے، کنارے کے ساتھ کنارے پہ چلنے کی وجہ سے کندھے دیواروں میں لگتے، رگڑ پڑتی، زخم آ جاتے، دیکھنے والے کہتے بیچ گلی میں کیوں نہیں چلتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے جب رسول اللہ نے قدم رکھا ہو میں گناہگار کا وہاں قدم نہ آ جائے۔ اگر مدینے سے بلاوا آ جائے احتیاط کیا کر، شکرانے کے روزے رکھا کر، نفل حاجات کے پڑھا کر، شکرانے کے نفل پڑھا کر۔ رب کائنات کی قسم ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں مال والا اپنی مرضی سے نہیں جاتا، صدارت والا اپنی مرضی سے نہیں جاتا، وزارت والا نہیں جاتا، یہاں تو نصیبوں والا جایا کرتا ہے۔ پکوڑے کا ٹھیلا لگانے والا، پکوڑے بیچنے والا حج پہ جانے لگا، کسی نے دیکھ کے کہہ دیا اب ایسا وقت آ گیا پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جائیں گے، پکوڑے بیچنے والے بھی مدینے جائیں گے۔ پکوڑے بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے والے سے کہنے لگا بیچ جانے والا پکوڑے بیچتا ہے، بھیجنے والا تو پکوڑے نہیں بیچتا ہے۔ یہ تو وہ بابرکت جگہ ہے جہاں جبرائیل بھی آنے کو ترس رہا ہے، یہ تو وہ بابرکت جگہ ہے جہاں فرشتے ایک مرتبہ آ جائیں دوسری مرتبہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہ تو کلمے کی برکت ہے، نبی کی غلامی کی برکت ہے، ہر سال جا رہا ہے، ہر نماز کے بعد جا رہا ہے، ہر مہینے جا رہا ہے، 8 دن میں 40 مرتبہ رحمت للعالمین کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہے۔ بار بار جانے کے بعد بھی رنگ نہ بدلا، ڈھنگ نہ بدلا، لباس نہ بدلا، کردار نہ بدلا، چہرہ نہ بدلا، دسترخوان نہ بدلا، کاروبار کا طریقہ نہ بدلا۔ اور پھر میرے عزیزوں معافی مانگ، تیری حاضری میں شک ہے، لگتا ہے تو نے جا کر سلام کیا، تیرے سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے۔ سالانہ اجتماع میں آئے ہو، پیر صاحب کے لباس کو دیکھ کر لباس بنانے والوں، چہرہ دیکھ کے چہرہ بنانے والوں، جتنے مریدین ہیں ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہوں گے مرید تو میرا بن گیا۔ اگر تُو نے روحانی لذت پانی ہے تو سر پہ ٹوپی رکھ، چہرے پہ داڑھی سجا، تجھے اپنے پیر کی بات کا احساس ہے، آمنہ کے لال کی بات کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر تیرا میرا عقیدہ یقیناً حیات النبی کا ہے، میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو پھر ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں جو قریشی والوں، قدری والوں، میر پور خاص والوں، کوٹندو والوں، مظفر گڑھ والوں، اور لوگوں کہاں سے سناما سے آنے والوں، محمود کوٹ سے آنے والوں، خانے وال سے آنے والوں، پورے پاکستان سے مریدین آنے والوں، رب کائنات کی قسم ہے ادھر سنت کے خلاف قدم اٹھتا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔
خدا نہ کرے اگر ہمارے فیصلے میں ہمارے لیے پروردگار عالم نے گناہگاری کا فیصلہ دے دیا، اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا، جب کلمہ پڑھنے والا غلامی رسول کے گانے لگانے والا لبیک یا رسول اللہ کہنے والا حضور کی غلامی میں دنیائی طور پر دکھا کر زندگی گزارنے والا جب یہ جہنم کی طرف جائے گا فرشتے انہیں دیکھ کے رونے لگ جائیں گے، فرشتوں کو روتا دیکھ کے کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ پڑی، جہنم میں تو ہم جا رہے ہیں، مصیبت تو ہمارے پہ آئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ سارے فرشتے اللہ اکبر جواب دیں گے، کہیں گے شرم نہیں آتی، کس کا امتی ہو کے کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں دنیا کی مصروفیات میں وقت نکال کر اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو، دلوں کو تازگی ملتی ہے، دلوں کو روحانیت ملتی ہے، جو کفر و شرک اور بدعات سے دل مردہ ہو چکے اللہ والوں کی اللہ کی ضربوں سے اللہ پاک ان دلوں پر نکھار اتار دیتا ہے، چہرے پہ رنگت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، سینے پہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے ان اللہ والوں کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب ہے، اللہ کا ولی ہے، راستے میں گزرتا جا رہا ہے، اپنی دھن اپنی مستی میں اللہ کی ضربیں لگاتا جا رہا ہے، ایک مٹھائی والے نے روک لیا، دکاندار نے روک لیا، حضرت بہلول سے عرض کرنے لگا تازہ مٹھائی نکال رہا ہوں، اللہ والے 2 قدم لگا کے چلا جا، ہاتھ اٹھا کے چلا جا، میری دکان پر میرے کاروبار پہ کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھائے گا، میں غریب کا کام بن جائے گا۔ حضرت بہلول بیٹھ گئے، اس نے بڑے ادب کے ساتھ مٹھائی پیش کی، 1-2 دانہ کھایا، دعا دے کے چل دیے، پتہ نہیں کس رمز میں جا رہے ہیں، اللہ کرتے جا رہے ہیں، فنا فی اللہ ہے، راستے میں پتہ نہ لگا گارے میں پاؤں آ گیا، کیچڑ میں پاؤں آ گیا، پاؤں زمین پہ رکھا، کیچڑ اڑا، تو گلی کے کونے پر بازار کے کنارے ایک لڑکا ایک لڑکی حسین آپس میں بیٹھے باتیں کرتے تھے، اللہ والے نے قدم رکھا، آپ کے جوتے سے گندگی کا چھینٹا اڑا، اس لڑکی کے چہرے پہ جا کے گر گیا، جوان کو ترس نہ آیا، پیر سے جوتا اتار کر حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑنے لگ گیا، 2-4 ہاتھ مارے، بہلول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، کوئی تیری قدرت کو سمجھ نہیں سکتا، تیرے فیصلوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کئی مٹھائی کھلاتا ہے، کئی جوتے پڑواتا ہے، الہ العالمین بندے ہونے کے ناطے میں جوتے کھا کر بھی مٹھائی کھا کر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سلطان الہند کے پاس ایک جوان آیا اور آ کر آپ سے سلام کیا، آپ نے فرمایا بتا کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگا جی مل گیا تو شکر ہے، نہ ملا تو صبر ہے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جو تو کام کر رہا ہے یہ کام تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے، اگر اسے روٹی ڈال دو اللہ اکبر شکر کرتا ہے، ورنہ صبر کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ انسان کی معراج کوئی نہیں، انسان کی بلندی کوئی نہیں۔ اللہ والے پھر میں بتا کیا کروں؟ فرمایا مل گیا تو کسی کی بھوک میں قربان کر دے، تجھے بھوک لگی ہے، تجھے روٹی مل گئی، اپنے سے زیادہ بھوکے کو دیکھ کے اس کے آگے دسترخوان بچھا دے، اگر نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ کائنات تیری مرضی، کئی مار پڑوا رہا ہے، کئی مٹھائی کھلا رہا ہے۔ بہلول شکر کر کے قدم اٹھا کے آگے چلا، پیچھے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی، حضرت بہلول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تھپڑ مارنے والا، گرگیرے بال پکڑنے والا زمین پہ لیٹ کے کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی حسینہ اس کی معشوقہ آئی، حضرت بہلول کے پیروں پہ پڑ گئی، بہلول معاف کر دے، اچانک بدعا کا اثر ہو گیا، تیرے زبان
تیرے ہونٹ ہلے، تیرے منہ سے جملہ نکلا، بددعا رنگ لے آئی، دیکھ میرے عاشق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی، لیکن اس کی قدرت سمجھ آ گئی، اس کا معاملہ سمجھ آ گیا۔ کہنے لگی بہلول کیسے؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ اسی لیے تو خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ او لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ الہ العالمین کون سے اور کیسے اسلام میں داخل ہو جائے؟ الہ العالمین اسلام آباد والا اسلام ہو نہیں، الہ العالمین پھر کون سا اسلام ہو؟ فرمایا اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی شکل کو، اپنے لین دین کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے ماحول کو ایسا بنا تیرا قدم گھر سے نکلے لوگوں کی چہرے پہ نظر پڑے، تیرا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تیرے قدموں کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جائے۔ خانقاہ کا ذکر کر رہا تھا حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نور الحسن رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ آپ کے بڑے بڑے بال تھے، مرید سر پہ کنگھی کر رہا تھا، خانقاہ کا فرش کچا تھا، ایک مرید جھاڑو دے رہا تھا۔ حضرت پہنچ گئے، حضرت کی خدمت میں سلام کیا، دعا فرما دو، اللہ کی تلواروں کی کمی کوئی نہیں، بحری بیڑے کی کمی کوئی نہیں، کشتیوں کی کمی کوئی نہیں، اور لوگوں بندوقوں کی کمی کوئی نہیں، تیر کمان کی کمی کوئی نہیں، لیکن پتا تھا مادی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور لوگوں اس لیے وہ اللہ والے کی خدمت میں آ گیا، دعا تو خود بھی کر سکتا تھا، نفل خود بھی پڑھ سکتا تھا، درود و سلام خود پڑھ سکتا تھا، اللہ والوں کی خدمت میں اس لیے آیا۔ سلطان محمود غزنوی بتا گیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیتی۔ اللہ والے دعا کرتے کہ کیا ہوا؟ کہ کراڑوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اکثریت ہے، مال زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے۔ اللہ والے نے اپنا خرقہ مبارک اتار دیا، کہیے نہیں ابھی میں نے دعا کے لیے کہا کہ پکڑ کیا کروں کا کونے میں کھڑا ہو جا، اسے ہاتھ میں لے کر دعا کر لے، پھر ساتھ لے جا، جب دیکھے دشمن تیرے سر پہ چڑھ گیا، اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اپنی تلوار تیر کمان چھوڑ کے سواری سے اتر کے میرا خرقہ ہاتھ میں لے کے کونے پہ کھڑو کے دعا مانگ لینا اور کہنا ایک اللہ والے کا خرقہ تیرے دوست کا کرتا مبارک چادر لے کے آیا، اس کے وسیلے سے اللہ فتح عطا فرما دے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ لے کے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد مسکراتے واپس آئے، حضرت خواجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ خرقے کی مبارک بات دیکھی، آپ کے اس کرتے کی مبارک بات دیکھی، اس چوگی کپڑے کی مبارک بات دیکھی، میں نے اس کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے دربار میں دکھا کر دعا کرنی شروع کی، اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ خواجہ نور الحسن رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، حضرت کی گستاخی ہو گئی، حضرت کی غلطی ہو گئی، فرمایا بڑا کم ظرف نکلا، تو نے میری اس چادر کا مول ہی بڑا کم لگایا، تو نے ہاتھ میں اٹھا کر مرہٹوں کے مقابلے میں فتح مانگی، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ میری چادر دکھا کر ساری کائنات پہ فتح مانگتا، اللہ تجھے فتح کا فرما دیتا۔ اگلی سنو،
ایمان تازہ ہوگا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی کی خواب میں آئے مسکراتا پھر رہا ہے, جنتی لباس پہن کے پھر رہا ہے. کسی نے کہا اسلام میں تُو نے جو جہاد کیے کام آ گئے, کفر کے مقابلے میں تلوار چلائی, اس وجہ سے کامیابی ملی کا نہیں, نماز روزے کی وجہ سے نہیں, اللہ اکبر تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ملی نہیں. فرمایا وہ رجسٹر تو اللہ نے ابھی کھولا ہی کوئی نہیں, پھر کس وجہ سے تجھے کامیاب کر دیا. کہنے لگے حضرت خواجہ کی خانقاہ میں گیا, مرید کچے فرش پہ جھاڑو لگا رہا تھا اور کچرے کے ڈھیر اکٹھے کرنا تھا. میں نے کچرے کے ڈھیر سے مٹی مٹی کی اٹھا لی, اس لیے سے یہاں کسی اللہ والے کے پیر لگے ہوں گے. حضرت خواجہ نے یہاں کھڑے ہو کے دعا کی ہوگی, وہ مٹی مٹھی اٹھائی اور میں نے اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لی. اللہ پاک کو اسی پہ ترس آ گیا. فرمایا میرے بندے کی خانقاہ کی مٹی کی تو نے قدر کر لی, عرش کے مالک نے تیرے کھوٹے عملوں کی قدر کر کر تیرے گناہ کو معاف فرما لیا. آپ حضرات سے عرض کروں گا, او لوگوں بازار جاؤ, دنیا کا سامان ملے گا, دنیا کی کسی ضرورت کو چیز کو تلاش کر لو. مارکیٹیں بھری پڑی ہے, پلازے بنے پڑے ہیں, مارٹ کھلے پڑے ہیں, دکانوں کے پاس بازار گرم پڑے ہیں, ہر بازار میں دکان ہے, ہر قسم کا تمہیں سامان نظر آئے گا. لیکن رب کی رضا لینی ہو, کالی کملی والے کی تابعداری لینی ہو, اللہ والوں کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جانا. آؤ میں اللہ والوں کی تمہیں پہچان بتاؤں. نمبر بانٹنے والا اللہ والا نہیں ہوتا, ارے رنگ کا چوکا پہن کر گالیاں دینے والا, اتنے لوگوں کی دکانوں پہ مارنے والا اللہ والا نہیں ہوتا. اور جو نماز کا سجدہ نہ کرے میں اسے اللہ والا کیسے مان جاؤں, رمضان کا روزہ نہ رکھے میں اسے اللہ والا کیسے مان جاؤں. اللہ والا تو وہ ہے کردار سے, گفتار سے, چلنے سے, پھرنے سے, دیکھنے سے, بیٹھنے سے, پرکھنے والا. اللہ اکبر دیکھ کے کہہ دے, اور جس نے اللہ کا بندہ دیکھنا ہو, کالی کملی والے کا غلام دیکھنا ہو, ان اللہ والوں کو دیکھ کے کہہ دے وہ محمد کا غلام جا رہا ہے. اور میں آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں جب دنیا کا رنگ اور سگ آپ کے اوپر چڑھ جائے, اللہ والوں کی مجلس سے ذکر میں آ جایا کرو. اور لوگوں کسے پتا تھا 4-5 دن پہلے اسلم سلمی صاحب میرے ساتھ تھے, اب اچ شریف کے علاقے میں گئے جہاں مدرسہ آباد تھا. کہنے لگے مولانا 2 بہنیں تھی اور وہ بھی سکھنی تھی, کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا. اللہ پاک نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دیا, انہوں نے کلمہ پڑھا, اپنی 20 ایکڑ زمین مدرسے کے نام کر دی. اتنی بڑی نمبرداریاں, اتنی بڑی چدھرانیاں, 20 ایکڑ کی مالک ہے. اللہ اکبر. صبح شام قرآن کے طالب علموں کی روٹی پکایا کرتی تھی, دونوں کا انتقال ہو گیا. مولانا جاؤ قبرستان میں, ان کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ, قبر کی مٹی بتائے گی. رب کائنات کی قسم ہے 14ویں کا چاند اتنا نہیں چمکتا جتنا ان کی قبروں پر انوارات کی بارش ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ جیبوں کے اندر جو پیسہ بڑا بے وفا ہے, انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, ذلیل کرانے میں کسر نہیں چھوڑتا. اور اتنا بڑا بے وفا ہے, ادھر بیماری کا جھٹکا ہوا, ڈاکٹر نے اولاد کو اشارہ کر دیا, اب دعا, اب دوا نہیں, دعا ہے. سب سے پہلے یہ مال بے وفائی کرے گا, میری جیب سے نکل کر میری اولاد کی جیب میں بھاگ جائے گا. دوسری بے وفائی تیری اولاد کرے گی. اللہ اکبر. کہے گی اب دوائیاں کھلانے کا کیا فائدہ, اب پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ. زمزم پلاؤ, سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے پانی پلاؤ, صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ پڑھ کے دعا
کرو، اب پیسہ نہ لگاؤ، یہ پیسہ بے وفائی کر جائے گا، اولاد بے وفائی کرے گی، ابھی تیرا انتقال ہوگا، تیرے جنازے کا جامع مسجد میں اعلان ہوگا، تیری اولاد تیرے پہنے ہوئے کپڑے اتار کے گھر سے باہر رکھ دے گی، جس چرپائی پہ جس بستر پہ تیرا انتقال ہوا، تیری اولاد تیرے جنازے کی چرپائی اٹھنے سے پہلے وہ چرپائی بستر نکال کے باہر رکھ دے گی۔ اور کس اولاد پہ بھروسہ کرتے ہو، کس مال پہ بھروسہ کرتے ہو؟ یہ اولاد اور مال اتنا بے وفا ہے، رب کائنات کی قسم ہے، 100 ایکڑ کا مالک مرتا ہے، یہ اولاد مسجد سے چندے کی چرپائی اٹھا کے لاتی ہے، چندے کی چادر اٹھا کے لاتی ہے، یہ اولاد اپنے باپ کو نئی چرپائی بنا کے نہیں دے سکتی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، باپ کے مرنے کے بعد یہ اولاد باپ کی قبر پہ آ کے دعا کیسے کرے گی؟ کسی کا کوئی رشتہ دار مر گیا، پیر صاحب یہ 5,000 روپیہ جنازے کی چرپائی بنوا لیجئے، یہ 2,000 روپیہ کلمے والی چادر لے آئے۔ جگیردار مرا، بس کس سے چرپائی لینے آئے، تیرے گھر کے منجے ٹوٹ گئے، جس چرپائی پہ سگا بیٹا سوتا ہے اس چرپائی کے باپ کا جنازہ اٹھا، جو تیری بیوی جہیز میں نیا کمبل لے کے آئی وہ بکسے میں سے کمبل نکال کے باپ کے اوپر دے، پھر وہ جنازے والی چرپائی گھر لے آ، وہ کمبل گھر لے آ، جب باپ کو دفنا کر کے آ جا، اسی چرپائی پہ بیٹھ کر کمبل کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے دربار میں آنسو نکالنے لگ جا، رونے لگ جا، الہ العالمین اس چرپائی پہ تیرے باپ کا جنازہ اٹھا، اسی چرپائی پہ اس کا بیٹا ہاتھ اٹھا کر باپ کی مغفرت مانگ رہا ہے، الہ العالمین تجھے راضی ہونے میں مال نہیں دینا پڑتا، تجھے راضی کرنے میں حکومت نہیں دینی پڑتی، تجھے راضی کرنے میں اللہ جان نہیں دینی پڑتی، تجھے راضی کرنے کے لیے دو آنسو نکالنے پڑتے ہیں، باپ کی چرپائی پہ بیٹھ کر آنسو نکالنا میرا کام ہے، باپ کی قبر پر رحمتیں برسا دینا اللہ تیرا کام ہے۔ عقیدہ بھی تھوڑا سا بنا کے چلے جاؤ، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، چندے کے پیسوں سے جو چادر لے کے آئے ہو کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، سبھی اولاد باپ کو کھیس نہیں دے سکتی، کمبل نہیں دے سکتی، اور لوگوں اگر مرہوں کی چرپائی پر لیٹنے سے جلدی موت آ جاتی ہے تو دنیا کے اندر کوئی جوان نہ بچتا، چرپائی کو ہاتھ لگانے والا مر جاتا، کندھا دینے والا مر جاتا، کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والے مر جاتے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور لوگوں موت آئے گی، گزری جاؤ گی، کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، سگا بیٹا کندھا دینے والا نہ ہوگا، پالنے والے لے جائیں گے، 400 آدمی باہر کھڑا ہوگا، ایک کندھا تھک گیا دوسرا کندھا آ جائے گا، تجھے قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، گھر واپس لانے والا کوئی نہیں، اور قبر بھی وہ قبر ہے، سیدہ کائنات ہے، خاتون جنت ہے، جس کے بیٹی جنتی جوانوں کے سردار ہے، جس کا ابا نبیوں کا سردار ہے، خود جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ الزہرا جس کا دسترخوان بچھے، اس کے دسترخوان کی سخاوت کو دیکھ کر عرشوں پر خدا بول پڑے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر ازواج مطہرات ہو، بنات رسولوں، عرشوں پر ایمان ان کے گھر کی پاکیزگی کی گواہی دے دے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کی گود میں پلنے والے کو نیزے کی نوک پہ چڑھا دے کر عرش والا کہہ دے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جس کے ابے کے چہرے کو دیکھ کر زمین و آسمان کا مالک کہہ دے، وَمَا
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کچرا ڈالنے والی کو معاف کرتا دیکھ کر وہ پروردگار عالم کہہ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور جس کے چہرے کو دیکھ کر عرش والا کہہ دے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على خدا پیر صاحب کے گھرانے کو آباد رکھے. جنہوں نے حضرت اقدس پیر عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا ہوگا، لوگ دور دراز سے آئے ہوں گے، بھاگتے آئے ہوں گے، وہ اللہ والے کے جنازے کو کندھا تو نجات مل جائے گی. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صحابہ اکرام نے کالی کملی والے کی بات نقل کی. فرمایا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھو میت کی بخشش ہو جاتی ہے، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھو پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. نبی کی رحلت کے بعد دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد وہ دیکھو علی کے گھر سے جس کا جنازہ نکلا، جس کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا سر کا آسمان کا سورج بھی شرما کے بادلوں میں چھپ گیا. کس کا جنازہ اٹھنا ہے؟ جس کے بچوں کے کپڑے لے کر آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے. کس کا جنازہ اٹھنا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے جیسی زمین والوں کو آسمان کی ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، حسن کی اور حسین کی اماں کا مکان زمین پر ہے، آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے. یہ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر تشریف لے کے آئے. ابا جان آج کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بیٹی جب سے تو نل بل کے علی کے گھر میں آئی ابھی تک باپ کے گھر میں چکر بھی لگایا، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے. ساری سنتیں زندہ کرتی ہو، بیٹی کے دروازے پہ جانے کی بھی تو سنت زندہ کرو. شان میں کمی نہیں آتی، باپ کا بیٹی کا مان بڑھتا ہے. بھائی دروازے پہ چلا جائے، فروٹ لے کے چلا جائے، سستا فروٹ ہے 2 کلو لے کے دروازے پہ چلے جاؤ، بیٹھ تیرے لیے آیا. اس کے فریج میں فروٹ کی کمی کوئی نہیں، لیکن جب بھائی کے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا دیکھے گی نا کلیجہ ٹھر جائے گا. جب کلیجہ ٹھر گیا تو روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا. رحمت للعالمین خود دروازے پہ بیٹی آجا بڑے دن ہو گئے. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اندر بلا لیا. کہا کیا بات ہے؟ ارادہ کوئی نہیں؟ کہا جی جاؤں گی. تو پھر چلتے کیوں نہیں؟ ابا جان مجھے آپ کو شاید وہ بات یاد ہے جب آپ نے رخصتی میری کی، میرے سر پہ ہاتھ رکھے دعائیں دی، مجھے سینے سے لگا کے میرے آنسوؤں کو صاف کیا. آپ نے میرے کان میں کہا تھا علی کے گھر میں جا رہی ہے، باپ کی عزت کا خیال کرنا. علی کے گھر پہ جا رہی ہے، مجھے پتا علی کے حالات کیسے ہیں. میری بیٹی علی سے کبھی دنیا کی زندگی کی خوشیوں کا سوال نہ کرنا. جب تک میرے گھر میں میرا اختیار ہے، علی کے گھر میں گئی میرا اختیار بھی چلے گا، تیرے پہ تیرے گھر والے کا اختیار چلے گا. نبو کی ذات نبوت سمجھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. رحمت والا نبی بیٹی کا انداز سمجھ گیا. کہنا چاہ رہی ابا ساتھ تو چلی جاؤں گی، لیکن جب تک علی اجازت نہیں دے گا تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار نہیں.
بیٹھ گئے گھر میں، حضرت علی آئے، حضور کو سلام کیا، اشارہ فاطمہ خیر ہے؟ کہ مجھے لینے آئے ہیں، گئی کیوں نہیں؟ سنو میرے عزیزو، سیدہ کہنے لگی علی اگر چلی جاتی اللہ اکبر اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا، اپنے محمد کی شریعت پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ آج میں نے تیرے حکم کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالا، اگر میں گھر سے قدم باہر نکال لیتی 1400 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والیاں اسی قدم کو حجت بنا کر اپنے شوہر سے اجازت لینا چھوڑ دیتی۔ علی میں نے شریعت بھی بچائی ہے، باپ کی نبوت والی پگڑی بھی بچائی ہے۔ کون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی گود میں اللہ نے حسین جیسا جوان دیا، گود میں اٹھائے سینے سے لگائے دودھ پلا رہی ہے۔ او لوگوں، آج کی ماں آج کا بچہ نیک کیوں نہیں بنتا؟ بنیادی غلط ہے۔ ماں کے کانوں میں گانے کی آواز ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، گنگنا رہی ہے، گانے کی آواز ہے، مانگتی اللہ سے حسین ہے کیسے آئے گا؟ حسین کا غلام مانگ لے لیکن گود کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور لوگوں تبدیلی یہاں لانا پڑے گی، اپنی گود قرآن والی بنانا پڑے گی، اپنا مزاج قرآن والا بنانا پڑے گا، گانا چھوڑ تلاوت کلام اللہ کر، اس گود کے اندر قرآن کی بہاروں کے خوشبو والے بوٹے لگا لے، پھر دیکھ تیری گود میں حسین کا غلام آئے گا۔ حسین کیسے بنا، کربلا کا شاہ سوار کیسے بنا، تلاوت کرتا ہوا نیزی کی میری پہ کیسے چڑھا، اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا حال ہے۔ ابا فاطمہ زہرا نے حضرت حسین کو سینے سے لگا کے دودھ پلایا، زبان سے اللہ کا قرآن سنایا۔ ابا کے دل میں خیال آیا ہوگا بیٹے آج گود میں لیٹ کر ماں فاطمہ کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، بتا کل کو اس دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا، اس کھیر کی کیا قیمت ادا کرے گا، اس گود کا کیا قرض چکائے گا۔ حضرت حسین نے دودھ پیتے ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا ہوگا اور کہا ہوگا ابا جان تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں کل کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اس مائی کا کیا کہنا جسے کملی والا کہتے سیدۃ النساء اہل جنہ۔ اندازہ لگاؤ اجتماع میں آنے والوں، حضور سفر سے تشریف لائے، حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کو سونے کا ہار بنا کے دے دیا، اماں نے گلے میں ڈال دیا، میرا ابا آ رہا ہے، سب سے پہلے دکھاؤں گی میرا شوہر علی لے کے آیا۔ مدینے کی گلی میں حضور آئے، حضرت فاطمہ کے مکان میں پہنچے، کسی نے کان میں کہہ دیا تیری بیٹی بھی امیر ہو گئی ہے۔ گھر کے پاس سے واپس چلے گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے سر نیچے کر کے رونے لگے۔ حضرت علی آئے، تیرا ابا بڑا رو رہا ہے، تو نے کچھ کہا؟ علی میرا تو سامنا ہی نہیں ہوا، گھر میں نہیں آئے، یہاں تک تو آئے تھے۔ علی پوچھ کے تو آؤ، گھر کے دروازے سے واپس کیوں چلے، جو گستاخی ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چلا گیا، میری ہمت نہیں پڑی، میرے نندے شہزادوں حسن حسین کو آگے کر دیا کہ کملی والے نے آج تک کی نہیں موڑی۔ دونوں نانا کی گود میں بیٹھ گئے، چہرے پر ہاتھ لگا کے کہنے لگے نانا جان گھر کے دروازے سے واپس کیوں آ گئے؟ رحمت والے نبی نے دونوں کا بوسہ لے کے رونا شروع کر دیا کہ اس لیے واپس آ گیا، تمہاری ماں نے محمد کی فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی ہے، سونا پہننے سے عورتوں کو منع نہیں
کرتا فاطمہ 16 تیری شال کے قابل نہیں، تیرے شاید شال دنیا کا سونا نہیں، بلکہ اللہ پاک نے تقوی پرہیزگاری کو تیری دہلیز کی لونڈی بنا دیا ہے۔ یہ درد مداری کا پیغام لے کے آئے، اماں ناراض ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے ہار اتارنے کی اتنی دیر بھی نہ کی، گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار توڑ دیا، نواسوں کے ہاتھ، بچوں کے ہاتھ حضور کی خدمت میں بیٹھ دیا۔ کملی والے یہ مدینے والوں پہ اسے بیچ کے اس کا پیسہ صدقہ کر دے اور معاف کر دے۔ آج کے بعد پیسہ سولنا پہننا تو دور کی بات ہے، محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ سلام زبان میں آنے والوں، میں تمہارے سے سوال کروں، آپ میرے سے سوال کرو، سب کے سر نیچے ہو جائیں گے۔ بال کے لیے امریکہ جا رہے ہو، بابا بہن بھائیوں کی جدائی برداشت کر رہے ہو، کالی کملی والے کی زندگی لینے کے لیے خدا کے گھر میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسجد کا پڑوسی ہو کر اذان سن کے نماز کے لیے نہیں آتا، میں کیسے مان جاؤں وہ اللہ کا بندہ کالی کملی والے کا امتی ہے؟ پیر سائی کی خدمت میں کوئی آتا ہوگا، پیر کی دعا کرو، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، اور تجھے امریکہ کا کیا ہوا بیڑا غرق یاد ہے، انڈیا کا بیڑا غرق کیا ہوا یاد ہے۔ امریکہ نے اللہ کی قسم بیڑا غرق نہیں کیا، انڈیا نے بیڑا غرق نہیں کیا۔ تیرے گھر کے اندر جو 10 افراد ہیں، کسی نے بھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس سے تیرے گھر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تیری بیوی سسر کے آگے سر سے دوپٹہ اتار کے آ گئی، اس سے بھی تیرے گھر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تیری بیٹیوں نے سر پہ تو کیا گلے سے بھی دوپٹہ اتار دیا، اور حیا والے باپ کی نگاہ نیچی ہو گئی، اس سے بھی تیری میرے گھر کی خوشیوں میں زوال آ گیا۔ جب سے تیرے گھر کے اندر سود کا پیسہ آیا، حرام کا پیسہ آیا، ٹھیلے پر دکانوں پر 2 دھاری تلوار لے کر 2 دھاری چھرا لے کے بیٹھ کر تو نے غریب کے ارمانوں کو گلا کاٹنا شروع کر دیا، اس سے بھی تیرے میرے گھر کے دسترخوان پہ جو رزق پر پڑا ہے، جو رزق آیا ہے، وہ تیری میری اولاد کے حلق میں اترا، تیری میری اولاد کھا کے بے حیا ہو گئی، اس سے بھی تیرے میرے گھر کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ تعویذ لانے سے پہلے، زمزم چھڑکنے سے پہلے، پیر سائی سے دعا کرانے سے پہلے کہ میرے گھر کا امن بحال ہو جائے، پیر صاحب سے دعا کرانے سے پہلے، ان سے تعویذ لینے سے پہلے گھر کا وہ دروازہ بند کر، وہ کھڑکی بند کر، وہ روشن دان بند کر، جس روشن دان کھڑکی سے تیرے میرے گھر میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ اور زمینداروں، کماد کی فصل والے ہو، کپاس بیجتے ہو، کندو بیجتے ہو، تو میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، 2 نمبر کھاد ڈالو، فصل خراب ہو جاتی ہے، حرام کا لقمہ کھلا دو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ فصل کو پانی لگانے کا وقت تمہیں پتہ ہے، رات کو یا دن کو کس وقت بارہ آئے گا، فصل کو پانی لگے گا، اور اولاد کی فصل کو پانی لگانے کا بھی وقت کملی والے نے بدلا دیا۔ جب دیکھو اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا، جب دیکھو اولاد نافرمان ہو گئی، جب دیکھو باپ کی داڑھی پکڑنے لگ گئی، ماں کو کتی
وقت لگے گا. رات کو تہجد کے وقت بھی ابھی اٹھ جاؤ, وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ کے دربار میں رونے لگ جاؤ, دو آنسو نکالو. ذمہ داری سے تقبل التبا میں بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ والے کے قدموں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ماں باپ کا رات کو تہجد کی وقت کا آنسو اگر اولاد کو لگ جاتا ہے, اس گھر میں کتا بلا نہیں آتا, عبد المالک آتا ہے یا عبد القادر آتا ہے. حضرت جی جس ہستی کے نواسے تم نے انہیں باکمال دیکھا ہوگا, باصفا دیکھا ہوگا, لیکن میں اس بھائی کے ہاتھوں پہ قربان جاؤں جب یہ اللہ والا اپنی ماں کی گود میں آیا ہوگا, ماں نے پتہ نہیں کس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی ہوگی. جب پیر عبد المالک نسبندی اللہ اکبر حضرت جی کی دادا جان ماں کی گود میں آئے ہوں گے, ماں نے باوضو ہو کر سینے سے لگا کے ماتھا چوما ہوگا اور کہا عکس والے اے عرش عظیم کے مالک, اولاد میری بندہ میرا, یا اللہ میں آج اسے ماں کی گود میں تُنہیں دے دیا, یا اللہ ایک اجڑی ماں کی دعا سن لے, ایک سید زادی کی دعا سن لے, یا اللہ آج ماں کی گود میں دے دیا, کل اسے رحمت کی گود میں لے لے. عرش عظیم کے مالک نے ماں کی ممتا کو دیکھ کے جواب دیا ہوگا, آج تجھے ماں کی گود میں نظر آ رہا ہے, آنے والے وقتوں میں اس عبد المالک کو ولایت کا تاج پہنا کر پوری دنیا کے اندر نہ چمکا دوں تو میری خدائی کیسی. گانا زبان پر آئے اس کی غیرت کو جلا لاتا ہے. اللہ اکبر, ذرا زبان سے پیر صاحب کی موجودگی میں لفظ اللہ سنا دو, اس کی رحمت کو پیار آ جائے گا. کہہ دو اللہ اللہ اللہ. یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, قدموں میں ہمیشہ ہمیشہ کی بٹھلی بٹھانا یا اللہ تیرا کام ہے. یا اللہ اس وقت کوئی کاروبار کرنے نہیں آیا, کوئی مارکیٹ میں نہیں آیا, کوئی کسی کی شادی میں نہیں آیا, کوئی عقیقے میں نہیں آیا. یا اللہ یہ اجڑے کپڑے پہن کر غسل کر کے کنگھی کر کے تیل لگا کے صبح خوشبو لگا کے اللہ تیرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں. یا اللہ جیسے دنیا میں ایسے سج دھج کیا ہے, اللہ قبر میں بھی ایسے سجائے رکھنا. کائنات کے لوگوں پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اس وقت تمہاری زبانوں پہ اللہ اللہ سن کر اور تمہاری آنکھوں میں ندامت کا آنسو دیکھ کر اللہ کی قسم پتہ نہیں اسے کتنا پیار آ رہا ہوگا. وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا, تمہیں بازار میں گالیاں دیتے نظر آئے, میرے گھر میں میرا نام لیتے کیوں نظر نہیں آ رہے. فرشتوں اس وقت میرے بندوں کے گناہوں کو نہ دیکھو, میری رحمت کو دیکھو. خال کا مال کے نقشبندیہ میں ہر آنے والے کا ماتھا بھی چومو اور جا کر اس سے مصافحہ بھی کرو اور کہہ دو, یا آ کر تو نے قدم رکھا, رب سونے کا نام اپنی زبان سے لیا اور دل میں کہا اللہ معاف کر دے. کہہ دو اللہ معاف کر دے, کہہ دو یا اللہ میری توبہ, کہہ دو یا اللہ میری توبہ, کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ابھی تیری میری توبہ
صفائی کی بات کرنا تھا۔ او لوگوں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا پیر صاحب میری بات کی تائید کریں گے، جب اس کائنات کی موصوفہ کا زید بن رقیہ ام کلثوم کی بہن کا، خدیجہ کی بیٹی کا، کملی والے کی لگتے جگر کا، حسن حسین کی ابا کا، علی کی گھر والی کا جب جنازہ اٹھا، عثمان غنی کی سالی کا، کتنی اونچی نسبت والی عورت کا جنازہ اٹھا، پھر صحابی بھی وہ صحابی جو زہد و تقوی کا پہاڑ ہے، اپنی لاٹھی لے کے قبرستان پہ جا رہا ہے، لاٹھی زمین پہ ٹیکتا جا رہا ہے، آگے آگے پیچھے سیدہ فاطمہ کا جنازہ، آگے لاٹھی ٹیکتا ہوا جا رہا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا، حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی لاٹھی قبر میں ٹیک دی اور 2-3 مرتبہ قبر کی مٹی کو مخاطب کر کے کہا، اتدری من الذی جئنا بہا الیک، دیکھ پیچھے کون آ رہی ہے۔ ایسا استقبال کرنا جیسا ابا اپنے گھر میں استقبال کیا کرتا تھا۔ علماء اکرام نے لکھا، جب ابو ذر غفاری نے مخاطب ہو کے قبر سے کہا دیکھ کون آ رہا ہے، تو علماء اکرام نے لکھا ابو ذر غفاری کی لاٹھی کو قبر میں اٹھا کے قبر سے پرے دھکیل دیا اور کہنے لگی، او ابو ذر، یہ حسب نسب بیان نہ کر، یا یہ نہ بتا کس کی بیٹی کس کی ماں، یا یہ بتا عمل کیسے لے کے آئی ہے۔ قبر سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں کہہ رہی، سیدہ کے ذریعے تجھے مجھے پیغام دے رہی ہے، مال تجھے مبارک ہو، دکان تجھے مبارک ہو، زمیندارہ تجھے مبارک ہو، صدارت وزارت تجھے مبارک ہو، لیکن میرے پاس آنا، نماز کے سجدے لانا، حلال کی کمائی لانا، تقوی پرہیزگاری لانا، آنکھ میں حیا لے کے آنا، اللہ اکبر، رمضان کے روزے لانا، تراویح کا قرآن لے کے آنا، سیدھا قرآن کا صندوق بنا کے آنا، مدرسے مسجد کا وارث بن کے آنا، ایسا پیار دوں گی جیسا پہلے دن دنیا میں آ کے ماں کی گود میں ملا تھا۔ بے حیائی لے کے آیا، بدکرداری لے کے آیا، جھوٹ کا مذاق گرم کر کے آیا، بچیوں کا حق کھا کے آیا، بیوی کا حق بیر کھا کے آیا، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر کے آیا، پھر اور کہیں چلے جانا، میرے اندر نہ آنا، میرے سے اچھائی کی امید نہ رکھنا، قبر میں آ کے لیٹے گا، ایک ہی جھٹکے دے دنیا کی ساری لذتیں بنا نہ دوں تو مجھے قبر نہ کہنا۔ دو مہینے پہلے میرا ولپنڈی کے علاقے میں تقریر کرنے گیا، قبرستان کے پاس سے گزرا، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، میں جلسے میں کرسی پہ جا کے بیٹھا، میں نے کہا، او لوگوں، یہ تمہارے پڑوس میں قبرستان ہے، کہا، میں نے کہا یہ کون دفن ہے؟ کوئی کہنے لگا میرا ابا، کوئی کہنے لگا میرا بھائی، کوئی کہنے لگا میری بیٹی، کوئی کہنے لگا میری بیوی، میری بچی۔ میں نے کہا جب میں آ رہا تھا ان سب نے مجھے پیغام دیا، کیا ہمارے بھائیوں کو، ہمارے چچوں کو، ہمارے تائوں کو پیغام جا کے دے دے، مرنے والے زندوں کو کہہ رہے ہیں خدا را ہوش کرو، قبر کے اندر تیاری کر کے آنا، جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ کے آئے تھے، قبر کے اندر آ کے پتہ لگا وہ ساری چیزیں دھوکہ نکلی ہیں۔ میرے کا مال دھوکہ، کاروبار دھوکہ، اولاد دھوکہ، پھر بتاؤ قبر میں کیا چلتا ہے؟ کہنے لگے سب کو جا کے پیغام دے دینا، خان کا مال کیا نقشبندیہ میں جا کر پیغام دے دینا، اور لوگوں قبر میں مال اولاد ہی چلتی، رسول پاک کی مبارک زندگی چلتی ہے۔ اللہ والوں کے قدموں سے آج رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا فیض لے جانا، ان کے سینوں سے فیض لے جانا، ان کے سینوں سے اللہ کرے آج ہمارے سینوں میں حضور پاک کی مبارک زندگی منتقل ہو جائے۔ خالقہ کا اتنا بڑا ماشاءاللہ آج اجتماع ہے، امیروں غریبوں فقیروں، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا آج تمہارے گھر میں گوشت پکا یا دال پکی، لیکن اتنا تو ضرور مجھے پتا ہے بھوکا سلایا اٹھایا ضرور ہے، بھوکا سلایا کبھی نہیں۔ مجھے امام الانبیاء اللہ علیہ کا جملہ یاد آ گیا، فرمایا جس گھر کے اندر کتے کی بھونک ہو، گھنگرو کی کھڑک ہو، پائل کی چھلکار ہو، گانے کی آواز ہو، بے شک وہ گھر کروڑوں روپے کا بنا، ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ 24 گھنٹے میں اس گھر پہ خدا کی لعنت آتی ہے۔ گھاس پھوس کی جھوپڑی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز کا سجدہ ہو، بیویوں کے سر پہ دوپٹہ ہو، مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہو، بے شک فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بتا ہوا ہو، اور لاہوری کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں اس گھر پہ 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ خدا کی رحمت آتی ہے۔ اللہ والوں سے وابستہ رہنا، اللہ والوں کے قدموں میں جڑے رہنا۔ جب پتہ لگے نماز سے دوری ہو رہی ہے، مسجد کے آنے کو دل نہیں کرتا، روزے رکھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن چھونے کو دل نہیں کرتا، اللہ اکبر، ہماری آنکھوں سے حیا ختم ہو گیا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو دل نہیں کرتا، تو لوگوں بجائے سوچ وچار میں پڑھنے کے اللہ والوں کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جانا اور کہنا ہمارے سینے پہ انگلی رکھ کر ذرا 3-4 مرتبہ اللہ اللہ کی ضربیں لگا دے، درود شریف پڑھ کے ہمارے سینے پہ پھونک مار تاکہ ہمارا کٹا ہوا رابطہ روزہ انور سے تمہارا بحال ہو جائے۔ آخری بات عرض کر کے جا رہا ہوں، ان چہروں کو دیکھ لو، یہ بڑوں کی اولادیں ہیں، ان کی قدر کر لو، بعد والوں میں ایسے کوئی نظر نہیں آ رہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے۔ کہاں چلے گے حضرت پیر عبدالباری صاحب؟ تھوڑا اور آگے چلے جاؤ، کہاں چلے گے علی المرتضیٰ صاحب؟ کہاں چلے گے خواجہ فضل علی قریشی صاحب؟ کہاں چلے گے خلیفہ غلام حبیب نقشبندی صاحب؟ کہاں چلے گے سید علاؤدین شاہ صاحب؟ کہاں چلے گے پیر جی عبدالسلام صاحب؟ کہاں چلے گئے 94 سال کا بوڑھا 74 سال تک رائے مرکز کے ممبر پر بیٹھ کے کہنے والا اور لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور پھر میرا دل کہہ رہا عبدالحنان یا کہہ کے چلا جا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ کہاں چلے گئے مولانا عبدالستار موسوی؟ کہاں چلے گئے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری؟ اور کہاں چلے گئے خواجہ دوست محمد قریشی؟ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جب ان کے جنازے اٹھائے یہ قطع دینے والوں سے کہہ رہے تھے کلیوں کو ہم سینے کا لہو دے کے چلے ہیں، صدیوں ہمیں گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ جب ہمارے سے ملاقات کا دل کرے قبرستان ہماری قبر پہ آ جانا اور قرآن کی بولی میں ہمارے سے باتیں کر کے چلے